اور منگل کا دن ہے. آج عمران خان کا دن ہے. کل اگر 8 جنوری جو سوموار کا دن تھا کسی بھی لحاظ سے نواز شریف کا دن تھا, تو آج 9 جنوری عمران خان کا دن ہے. آج بہت بڑے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں. آج تحریک انصاف کے حق میں بازی پلٹ سکتی ہے. پشاور ہائی کورٹ کے اندر بہت بڑا کیس لگ چکا ہے. سپریم کورٹ سے بھی گرین سگنل مل چکا ہے. یہاں پر تحریک انصاف کی تیاری بڑی تگڑی ہے. یہاں پر چیزیں بدل سکتی ہیں. لیکن اس کو بتانے سے پہلے میرا کرام ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عمران خان اس سسٹم کو شکست دے چکا ہے, شکست دے نہیں رہا. عمران خان نے آلریڈی اس سسٹم کو شکست دے دی ہے. آپ یوں سمجھیے, آپ اس کی تصویر کشی کچھ اس طرح سے کیجئے کہ سسٹم اپنا پورا زور لگا کر, اپنی کریڈیبلٹی کو کھو کر, مطلب پہلے بھی بہت کچھ ہوتا رہا لیکن کسی نہ کسی طریقے سے سسٹم نے اپنے آپ کو پردے میں رکھ کر اپنی کریڈیبلٹی بنائی رکھی. سسٹم نے اپنی سب سے عزیز چیز قربان کر کے, یعنی کہ اپنی کریڈیبلٹی قربان کر کے, اپنا پورا زور ایک شخص کے خلاف اور اس کی جماعت کے خلاف لگا لیا ہے. اور اب ناظرین کرام, عمران خان از اسٹینڈنگ ٹال. عمران خان اس پورے کے پورے سسٹم کو اس کی پوری طاقت سمیت شکست دے چکا ہے. اس ٹائم یہ شکست خوردہ سسٹم اپنے آخری حربے استعمال کر رہا ہے, اپنے آخری وار کر رہا ہے. لیکن آپ داد دیجئے عمران خان کو, اور آپ داد دیجئے کہ عمران خان کس قدر مضبوط اعصاب کا مالک نکلا ہے. اس ایک اکیلے شخص نے تنہا اس پورے کے پورے سسٹم کو نہ صرف ہلا کے رکھ دیا ہے بلکہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے, سسٹم کو ننگا کر دیا ہے. میں تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عمران خان کا کہ جنہوں نے اس پورے کے پورے نظام کو, اس پورے کے پورے سسٹم کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے. ناظرین کرام, اب آتے ہیں خبروں کی طرف. خبریں بہت امپورٹنٹ ہیں, انتہائی اہم ہیں. سردی کے موسم میں کچھ فیصلے کھلے عام عدالتوں کے اندر نظام کرتا ہوا نظر آتا ہے, جبکہ کچھ فیصلے جو ہیں وہ عدالتوں کے علاوہ بھی بند کمروں میں راتوں کو ہو رہے ہیں. یہ جو بند کمروں والے فیصلے ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہیں. اب بات ناظرین کرام ہفتوں کی نہیں بلکہ دنوں کی رہ گئی ہے. آج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انتہائی اہم ترین کیسز ہیں, اس کے اوپر کچھ اہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے. نمبر 2, اور پشاور ہائی کورٹ سے آج بازی پلٹی جا سکتی ہے. نمبر 2, عمران خان کی رہائی کی روبکار جاری ہو چکی ہے. یہ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کی رہائی کی روبکار پہنچی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 3, ناظرین کرام کچھ سفیروں کی دوڑیں لگ رہی ہیں, ادھر سے ادھر سے ادھر. برطانوی ہائی کمشنر پہنچ رہے ہیں نواز شریف سے ملاقات کرنے, اور جو امریکی سفیر ہیں وہ پہنچ رہے ہیں بلاول بھٹو سے ملاقات کرنے. یہاں پہ کیا معاملہ ہے, اس کے اوپر بھی کچھ اہم ترین چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے ہیں. تو ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو ضرور کر لیں. ناظرین کل 8 جنوری جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت امپورٹنٹ تھا, اور آپ نے اس کی ٹائمنگ ذہن میں رکھنی ہے, کیونکہ کل کا جو فیصلہ آؤٹ آف دا وے جا کے ریلیف ملا نواز شریف صاحب کو, اگر کل یہ فیصلہ نہ ہوتا تو آج یعنی کہ 9 جنوری کو جو ٹریبیونل ہے, اپلیٹ ٹریبیونل, وہ نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیتا الیکشنز لڑنے کے لیے. اسی لیے کل وہ فیصلہ آنا ضروری تھا. ادروائز آج جو این اے 130 سے نواز شریف صاحب نے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے تھے, آج نواز شریف صاحب اس سے نااہل ہو جاتے. اب آپ کو ذرا تانے بانے ملتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی کہ ایک اب میں معزز عدالت کے بارے میں کچھ ریمارکس تو نہیں دے سکتا, لیکن میں حیران ہوں کہ جہاں پر ایک منشی لفظ استعمال کرنے کے اوپر ایشو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور پوری قوم اس کو ٹی وی پہ دیکھتی ہے, اس پورے منظر کو کہ منشی کیا ہوتا ہے, فلاں کیا ہوتا ہے, یہ وہی حساب ہو گیا کہ معزز کیوں لگا دیا, سردار کیا ہوتا ہے. ایسے پیٹی ایشوز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے, جبکہ دوسری جانب اتنا بڑا ریلیف دیا گیا. میں سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کے بالکل خلاف ہوں. مجھے لگتا ہے کہ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے, لیکن پورے فورم کو کسی ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے جس طرح سے استعمال کیا گیا, اور دوسری طرف 10 کروڑ ووٹرز کا سوال تھا, ان کو نظر انداز کر کے ایک شخص کو یا میکسیمم 3-4 شخص ہوں گے جن کو فائدہ دینے کے لیے اس کو فورم کو استعمال کیا گیا, اس کے اوپر ناظرین کرام حیرت ہوتی ہے دیکھ دیکھ کے کہ یہ کیا مطلب ہو رہا ہے. اچھا جناب, اس فیصلے کے بعد
کچھ سفیروں کی ملاقاتیں ہوئی، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے آج آپ پشاور ہائی کورٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ آج اس کیس کو سننے جا رہا ہے۔ دیکھیں ناظرین کرام، پہلے بلہ تحریک انصاف سے واپس لیا گیا، پھر تحریک انصاف کو ملا، پھر واپس لیا گیا، سنگل بینچ کے اوپر ایک اور سنگل بینچ نے بیٹھ کر اس فیصلے کو یعنی کہ واپس لے لیا۔ تو آج ڈویژن بینچ بیٹھے گا، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کیس میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں، بالخصوص علی ظفر صاحب، انہوں نے بڑی شاندار تیاری کر رکھی ہے۔ اگر الیکشن کمیشن میں آپ نے ان کے آرگومنٹس کو سنا ہو یا آپ نے اس کیس کو فالو کیا ہو یا جو میں نے ویڈیوز کی ہیں اگر آپ نے ان ویڈیوز کو دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سید علی ظفر صاحب کے پاس جو ہے وہ جو علی ظفر صاحب ہیں ان کے پاس بہت اہم ترین دلائل موجود ہیں۔ انہوں نے بڑا ہوم ورک کیا اس کے اوپر اور